خیر القرون میں ہی دجالین اور منافقین پیدا ہو گئے تھے، تو آج کل کا دور جو شرور فتن کا دور ہے، من باب اولا اس میں دجالین اور منافقین کا ظاہر ہونا کثرت تعداد کے ساتھ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ تاریخ اسلامی کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر دور میں ایک دجالین اور منافقین مختلف، یہ دجالین اور منافقین مختلف روپوں میں ظاہر ہوئے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے، کبھی عالم کا روپ دھار کر، کبھی داعی کا، کبھی محدث کا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر علماء حق نے ہر دور میں ان شیاطین انس کا مقابلہ کیا اور ان خبیثوں کو کفر کردار تک پہنچایا۔ اسی طرح ہند پاک میں کہیں شیاطین اور دجالین پیدا ہوئے جن کا علماء دیوبند نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کر رہے ہیں۔ ان میں ایک ایسا دجال ہے جو دجال اعظم کہلانے کا مستحق ہے، جس نے علماء دیوبند کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو گمراہ کیا، دیوبندیوں کے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی، لوگوں کے ساتھ مالی فراڈ کیے، مگر اکابر علماء دیوبند نے اس سے تجنب اختیار کیا اور اس کی ساری سازشیں ناکام بنا دی۔ مگر اس دجال کی حقائق ابھی تک پوری طرح سے عوام الناس کے سامنے نہیں آئے ہیں، اس لیے کچھ لوگ ابھی بھی اس کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ پوری ایک ٹیم ہے جو اس کا ان حرکتوں میں ساتھ دیتی ہے۔ ہماری مراد دجال اعظم، راس الشیاطین، تاج الکذابین، شیخ الحرامین، الیاس گنبد سبائی اور اس کی ٹیم افتراق اہل سنت والجماعت و اتحاد اہل دجل والشیطنت سے ہے۔ یہ شخص 2-4 سال سے ظاہر ہوا ہے اور اپنے آپ کو کچھ کرائے کے ٹٹوؤں سے متکلم اسلام اور جانشین حضرت اوکاڈوی کہلاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کو قرآن شریف تک صحیح طرح پڑھنا نہیں آتا۔ اس شخص نے ابتداءً یہ ظاہر کیا کہ ہم غیر مقلدیت کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں، جس پر کچھ علماء نے اس کا ساتھ دیا، مگر جب ان کو اس دجال کے حقائق معلوم ہوئے تو سب نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، الا 2-3 کے جو اس کے ساتھ اس کے مسلکی اور مالی فراڈ میں شامل ہیں۔ سامعین اکرام، اس شخص نے ہندوستان کے معروف معمر بزرگ حضرت مولانا ابو بکر غازی پوری دامت برکاتہم کے ساتھ فراڈ کیا، اور اسی طرح جناب قاری اسامہ صاحب جو جدہ میں ہوتے ہیں، جن کے والد حضرت مولانا قاری محمد رفیق صاحب ہند و پاک کے تمام اکابر علماء دیوبند کے میزبان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی فراڈ کیا، اور اسی طرح حضرت مولانا مفتی امداد اللہ انور جو ان کی جماعت کے ناظم مالیات تھے، ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان کے ساتھ بھی فراڈ کیا، یہاں تک کہ حضرت مولانا سعید احمد جلال پوری رحمت اللہ علیہ کو بھی نہیں چھوڑا، ان کے ساتھ بھی 1 لاکھ روپے کا فراڈ کیا، اور بھی بے تحاشا معاملات ہیں۔ اکابر علماء اور اس کی جماعت کے شورا کے لوگوں کے زبانی ریکارڈ سنوائیں گے، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا بڑا بدماش اور دجال ہے۔ فی الحال ہم آپ کو حضرت مولانا حکیم مظہر صاحب کا فون سنوانا چاہتے ہیں جو ریکارڈ کیا گیا ہے، جس میں حکیم صاحب نے 3 چیزوں کی تصریح فرمائی ہے۔ نمبر 1، اس کی خلافت سلب ہو چکی ہے اور اس کا نام خلفاء کی لسٹ سے اٹھا لیا گیا ہے۔ نمبر 2، یہ 2 سال سے خانقاہ سے غائب ہے اور ان کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ نمبر 3، جب حکیم صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ دجال ابھی بھی اپنے آپ کو حکیم صاحب کا خلیفہ بتاتا ہے اور فراڈ کرتا ہے، تو حکیم صاحب نے فرمایا یہ غلط بیانی سے کام لیتا ہے۔ اب آپ حضرات ذرا فون ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سعودی عرب مکہ المکرمہ سے بول رہا ہوں۔ جی جناب حضرت مولانا مظہر صاحب ہیں؟
جی بات کر رہا ہوں میں. حضرت میں آپ کا کچھ وقت چاہتے ہیں، کچھ تھوڑی دیر بات کرنی تھی آپ سے. جی جی آپ کے بڑے حضرت کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ بہت بہتر ہے. حضرت ہمیں الیاس کمل صاحب کے بارے میں بات کرنی تھی کچھ. ان کا تو کوئی واسطہ ہے نہیں، یہاں نہ آتے ہیں نہ ہمارے پاس کافی عرصے سے. اچھا حضرت. جی پہلے آتے تھے، 2 سال پہلے آنا جانا تھا، بالکل ہی حضرت آئے ہوئے یہاں سے. ابھی آپ کی ان کے پاس خلافت باقی ہے یا کہ اب ختم ہوگی، طلب کر لی گئی؟ ابھی میں نے دیکھا کتابچے میں نام نہیں ہے ان کا. ابھی جو نیا چھپا ہے خلافت نامہ، اس میں بھی اچھا نام نہیں ہے ان کا. حضرت وہ باقی سب سے تو ابھی یہی کہہ رہے ہیں کہ خلافت ہے اور اسی طرح معاملات کر رہے ہیں. جی نہیں وہ اچھے غلط بیان کام ہے. اچھا حضرت، اصل بات ان کا یہ سب معاملات تھے تو ہم نے اسی وجہ سے فون کیا. اب ان سے بات کر لیں نا، قاری جدہ میں جو ہیں قاری صاحب، جو مدرسہ جن کا، ان کا بیٹا اسامہ، اس کو سب معلوم ہے. اچھا حضرت، اور یہ ابو بکر غازی پوری صاحب کے ساتھ انہوں نے جو معاملات کرے تھے وہ ان کے سب معاملات بہت ہی زیادہ گڑبڑ تھے، اس وجہ سے تھوڑا سا ان کے بارے میں پورا چاہ رہے تھے ہم ساری معاملات ہمیں مل جائیں ان کے بارے میں. قاری صاحب نے جدہ کے، کیا نام ہے ان کا، قاری جدہ میں مدرسہ ہے جن کا، قاری صاحب ہے نا مشہور، قاری رفیق صاحب. پانی پتی قاری صاحب ہیں، جو ان کے بیٹے کا بھی معاملات تھے بہت. قاری رفیق صاحب. ہاں قاری رفیق صاحب. جی حضرت. تو ان کے بیٹے سے بات کر لیں، وہ سب آپ کو تفصیل بتا دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے حضرت، جی انشاءاللہ. شکریہ، جزاک اللہ. السلام. انشاءاللہ. حضرات گرامی، آپ نے ملاحظہ فرمایا، دراصل اس کی سب سے بڑی بدمعاشی یہی ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے اور غلط بیانی سے کام لیتا ہے، جس کی تصدیق خود حکیم صاحب نے فرما دی. اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا؟ حضرت حکیم صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ آپ قاری اسامہ صاحب سے بات کر لیں، وہ آپ کو اس کی ساری کرتوت بتلا دیں گے. چنانچہ ہم نے قاری اسامہ صاحب کو بھی فون کیا اور ریکارڈ کیا، جو ہم آپ کو اگلی کیسٹ میں سنوائیں گے انشاءاللہ، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شخص کتنا بڑا دھوکے باز ہے. اور بھی علماء کے فون ہم نے ریکارڈ کیے ہیں، جن میں مناظر اسلام مولانا اسماعیل محمدی ہیں، اور مناظر اعظم مولانا عبداللہ عابد ہیں، اور امام المحققین مولانا عبد الغفار ذہبی ہیں، حضرت مولانا محمود صفدر و کاڈوی، جنہوں نے یہ بھی کہا فرمایا کہ اس کو مولانا سید محمد امین شاہ صاحب سے خلافت نہیں ہے. ان کی جماعت کا امیر مولانا منیر احمد منور، اور اس کے اسٹیج کی رونق پیر عزیز الرحمن ہزاروی، اور مولوی طیب حنفی، مولانا محمد انصر باجوہ، بقیت السلب حضرت مولانا ابو بکر غازی پوری، اور اس کا مدیر مکتب جو سعودیہ میں اس کا خلیفہ ہے قاری محمد اسحاق، جو جدہ کے مرکز دعویٰ میں کام کرتا ہے اور اس کے لیے چندہ جمع کرتا ہے، اور اس کا ڈرائیور قیصر مجید وغیرہ وغیرہ. ان تمام حضرات کے فون ہم آپ کو بتدریج سنوائیں گے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شخص کتنا بڑا دجال ہے، اور اس کو کھڑا کیا گیا ہے دیوبندیوں کے ٹکڑے کرنے کے لیے. مزید